اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ اللہ والے یہ لے کر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر مختلف ٹاپکس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک بھی بڑا ہی زبردست ہے۔ انشاءاللہ ٹاپک میں آپ کو بیان کروں گا، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو اللہ کریم کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ درود پاک کی کثرت کرنا بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک مقصد لوگوں کو نیکی کی راہ کی طرف لے کر آنا، برائی سے منع کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اہم کام ہوتا ہے۔ اور کتنے ہی اللہ والے ہیں جن کی نصیحتیں ہم تک پہنچتی ہیں، کتابی صورت میں، تقریر کی صورت میں علماء بیان کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اور چونکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی زبانوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، تو وہ بڑی ہی مؤثر ہو کر ہمارے دلوں پہ لگتی ہے، اور لوگ نمازی بنتے ہیں، نیک اعمال کرنے والے بن جاتے ہیں، برائیوں سے رکنے والے بن جاتے ہیں۔ آج جو ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، چونکہ یہ مہینہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مناسبت رکھتا ہے، ان سے نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے، تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نسبت رکھنے والا مہینہ، اور پھر اس سلسلے میں چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی میں جو لوگوں کو نصیحتیں کی، وہ کیا کیا نصیحتیں تھیں، یہی ہمارے سلسلے کا آج ٹاپک ہے، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحتیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری نصیحتیں ہیں، ان میں سے کچھ نصیحتوں پر ہم گفتگو کریں گے، انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نصیحت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ، نصیحت کرو، کہ نصیحت کرنا یہ لوگوں کو، مومنین کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو یہ تو عام ایک حکم ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیں۔ ایک یعنی جو بندے کا منصب ہے، جو وہ استطاعت رکھتا ہے، جو وہ علم رکھتا ہے، اس اعتبار سے دوسروں کو نصیحت کرے، یہ ایک عام اعلان کیا گیا ہے، ایک عام لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ سمجھانا یہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے کئی مقامات پر نصیحت کرنے کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک مقام پر فرمایا، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، جو نصیحت ہے یہ عقل والوں کو فائدہ دیتی ہے، جو سمجھ والے ہیں، عقل والے ہیں، نصیحت انہی کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ کریم نے نصیحت کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم نصیحت کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، یعنی مسائل اس سے اخذ کرنا اور اس سے مسائل نکالنا یہ تو علماء کا کام ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنا یہ سب کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ یہ نصیحت پر مشتمل ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے،
کہیں جنت کا شوق دلا کر، کہیں جہنم سے ڈرنے کے حوالے سے نصیحت کی گئی ہے، اسی طرح نیک اعمال کی ترغیب کے حوالے سے نصیحت کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نصیحت پر مشتمل ہے۔ تو اللہ کریم نے کئی مقامات پر نصیحت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ کیا کہیں گے وقار بھائی اس حوالے سے؟ بہت خوبصورت آپ نے افتتاح کیا اور ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے نصیحت کے حوالے سے، اور یہاں میرے ذہن میں جو ابھی بات آ رہی تھی آپ کی گفتگو سنتے ہوئے کہ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اور میں تو یہاں اپنے حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو گفتگو کرنے والے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے نصیحت کرنے والے، جیسے ہم اس وقت یہاں الحمدللہ مدنی ماحول، دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی بدولت یہاں موجود ہیں، تو وہ جو دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں اپنے لیے بھی گویا وہ نصیحت ہونی چاہیے۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے فراز بھائی، آپ کا بھی ظاہر ہے پڑھنے پڑھانے اور اس حوالے سے تعلق ہے، ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی بات تو ذہن میں آ رہا ہوتا ہے یار یہ بات یہاں بیان کریں گے، یہ ادھر سنائیں گے، ادھر سنائیں گے۔ ارے بھائی وہ دوسروں کو سنائیں گے بالکل اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی تو سنائیں، خود بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ بھی میرے خیال رہا ہے کہ وہ بزرگ جاتے تھے دعا کے لیے کہ ان کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یعنی خود بزرگ ہیں اور کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں تو ان سے دعا کرانے کے لیے، ان سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ایسے میرے خیال ہے کئی واقعات ہم دیکھیں گے کہ بزرگوں کے پاس جاتے تھے تو ان سے کہتے تھے حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ صحابہ اکرام کا طریقہ ہوتا تھا پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نصیحت حاصل کرنا، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم سم ٹائمز جو ہے وہ بزرگوں کے پاس، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور نیتیں ہوتی ہیں، اپنی جگہ اچھی اچھی نیتیں ہوں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یعنی بزرگوں سے فیض حاصل کرنا، یہ بھی تو ایک فیض ہے نا۔ اور یہ یوں کہہ لیجیے سب سے زبردست فیض ہے کہ ہم بزرگ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ حضور کچھ نصیحت کریں، تاکہ وہ جو نصیحت کریں وہ پھر اس نصیحت کو ہم اپنے لیے لاہ عمل بنا لیں اور اس پر عمل کریں گے۔ اور بزرگوں کی زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی جو گفتگو ہے اس میں ایک تاثیر ہوتی ہے، تو ان کی زبان سے ہو سکتا ہے وہ جو بات گئے ہم نے شاید بارہا سنی بھی ہو، لیکن ان کی زبان سے جب سنیں گے تو انشاءاللہ دل جو ہے نا یوں کہہ لیجئے ان اللہ والوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سے جب ہم کوئی کلمات سنیں گے تو انشاءاللہ عمل پر کمر بستہ بھی ہوگا دل۔ اور بڑی ایک اس موضوع کے حوالے سے جب مجھے کہا گیا کہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، ہمارے فرائض بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، کہ غوث پاک کی نصیحتیں، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، ایک بزرگ ہستی ہیں، محبوب سبحانی آپ کا لقب، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کی نصیحتیں، انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی انشاءاللہ اس پر ہماری بات چیت ہوگی۔ تو دیکھیے جو ایک بات ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرے کہ بھئی ہم اللہ والوں کی نصیحتوں پر کیوں بات کرتے ہیں، یا اللہ والوں کی باتیں کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک سورہ فاتحہ، ہم بار بار جو ہے وہ اللہ پاک سورہ فاتحہ جو ہے نماز کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ کیا ہے، اس کے اندر ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ ہم نے کس طرح اللہ پاک سے مانگنا ہے، یعنی اس رب نے خود ہی ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے اس سے کیسے مانگنا ہے اور کیا مانگنا ہے۔ اب اس میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ صراط مستقیم یعنی وہ راستہ جو نجات کا ضامن ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ راستہ کہ جس پر چل کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں وہ ہے۔ اب وہ راستہ ہے کون سا، یہ بھی یہیں بیان کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی کوئی اور راستہ نہیں مانگ رہے بلکہ کیا مانگ رہے، لوگوں کا راستہ۔ اور لوگ کون ہیں، وہ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اللہ نے انعام کس پہ کیا ہے، نبیوں پہ کیا ہے، صدیقین پہ کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صالحین پہ کیا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چلنا گویا کامیابی کا ضامن ہے، ان کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے چلے آنا، ان کے فرامین پر، ان کی باتوں پر عمل کرتے رہنا، یہ ہمیں ضمانت ہے نجات کی۔ تو پھر ان کی نصیحتیں نہ سنیں تو کس کی نصیحتیں سنیں، ان کی باتیں نہ کریں تو کس کی باتیں کریں۔ تو آج ہمارے فراز بھائی ہوتے ہیں، انہی کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو غوث پاک کی نصیحتوں میں سب سے پہلے آپ کیا بیان کریں گے آج؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحت کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ ایک سینیریو اور ایک تصور کی دنیا میں حضور غوث پاک کے بارے میں ہم جاتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کا انداز تبلیغ کیا ہوا کرتا تھا، کس طرح آپ واعظ کیا کرتے تھے آپ، کیونکہ آپ ایک بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ولی بھی تھے اور آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مقرر بھی تھے، بہت زبردست آپ کی تقریر ہوا کرتی تھی. تو جو علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. ایک قول کے مطابق حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ جو اجتماع جو سجتا تھا وہ 3 دن سجایا کرتے تھے، 3 دن اجتماع ہوا کرتا تھا. ایک تو جمعہ کے دن، جمعہ کے صبح کے وقت میں، اسی طرح اتوار کو بھی صبح کے وقت میں آپ بیان کیا کرتے تھے، اجتماع ہوتا تھا، اور تیسرا منگل کے دن شام میں اجتماع ہوا کرتا تھا. یعنی 3 الگ الگ دنوں کے اندر یہ اجتماع ہوا کرتا تھا. اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ابتداً میں نے تقریر کا آغاز کیا اور میں نے بیان کا آغاز کیا تو اس وقت 2-4 افراد ہی بیٹھا کرتے تھے، لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل اپنے اس بیان کو جاری رکھا. اب دیکھیں استقامت کے ساتھ بیان کرنے کی برکت کیا ہوئی کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جس جگہ پر آپ اجتماع سجایا کرتے تھے، وہ اجتماع ہوا کرتا تھا، وہ جگہ چھوٹی پڑنے لگی. وہ عیدگاہ تھی بہت بڑی، وہ بھی چھوٹی پڑنے لگی. پھر آپ شہر سے باہر جا کر اس اجتماع کو کیا کرتے تھے. اب ہم اپنا دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ملتان اجتماع اور وہ صحرائے مدینہ کا اجتماع بھی یاد کریں. تو میں جب آپ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس اجتماع کو اور اس بیانات کو آپ جب غور کرتے ہیں نا تو آپ کو واقعی دعوت اسلامی کا ماحول یاد آ جاتا ہے. فیضان غوث اعظم میں دعوت اسلامی، امیر علیہ سنت کے بیانات اور یہ جو ساری باتیں ہیں. تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے بارے میں علماء نے خود لکھا ہے کہ کوئی ایسا بیان اور کوئی ایسا اجتماع نہیں ہوتا تھا جس میں غیر مسلم جو ہے وہ اسلام نہ لاتے ہوں. غیر مسلم اپنے باطل نظریات سے، باطل عقائد سے توبہ کرتے تھے، اسلام لے آتے تھے. اسی طرح جو فاسق اور فاجر اور گناہ گار لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے. جن کے عقائد درست نہیں ہوتے تھے وہ اپنے ان گمراہ والے عقائد سے توبہ کر کے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کرتے تھے. اور فرمایا کہ یہ ہمیشہ کا معمول تھا، یعنی کوئی اجتماع اس سے خالی نہیں گیا. ہمیشہ ہر اجتماع میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ توبہ کر کے اٹھتے تھے، اور جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے تو لوگ دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے، اور بعضوں کی تو روئی کفن سے پرواز کر جایا کرتی تھی، اپنی جان جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے. یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. فراز بھائی یہاں جو اجتماع، پہلے تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تصور میں گویا غوث پاک کے اس اجتماع میں ہم حاضر ہو جائے. یہاں پھر میں ایک بات اور کہوں اور اس پر میں چاہوں گا آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں کہ نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی یہاں رہنمائی ہے کہ آپ کا جو بیان ہے پھر وہ کیا انداز بیان ہوگا اور پھر وہ کیا نصیحتیں ہوں گی کہ جو حاضر ہونے والے ہیں وہ گویا عمل کی دولت لے کر اٹھ رہے ہیں. ہے نہیں ہے یہاں ہم بیان کرنے والوں کے لیے بھی تو نصیحت موجود ہے کہ سامنے والے جو بیان سننے آئے ہیں، جو ہم سے نصیحت سننے آئے ہیں، وہ وہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، کوئی توبہ کی سوغات لے کر اٹھے، کوئی عمل کی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو یہ ہے کہ جس طرح کے موضوعات لیے جاتے ہیں، جس طرح گفتگو کی جاتی ہے کہ جو سننے آئے ہیں وہ وہاں جب آئے ہیں تو آنے کے بعد ان میں کچھ تبدیلی ہے. تو یہ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اگر ہم پہلے یہ لے لیں کہ نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کس انداز سے کرنی چاہیے. دونوں پہلو ہیں. ایک تو مبلغ کے لیے بھی اس میں درس ہے کہ اگر افراد کم ہو تو اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ استقامت کے ساتھ لگا رہے تو آپ دیکھیں اس استقامت اور اخلاص کی برکت کیا ہوتی ہے کہ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا ایسا رجحان کر دیتا ہے، لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ پھر وہاں پر آپ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ نہیں. آپ امیر علیہ سنت کے بیانات کو ابتداً دیکھیں تو ظاہر ہے اس وقت افراد کم ہوا کرتے تھے، لوگ کم ہوا کرتے تھے، اور آج دیکھیں لاکھوں لوگ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہیں، کروڑوں لوگ وابستہ ہیں. تو جو بیان کرنے والے ہیں، مبلغین ہیں، وہ یہ نہ دیکھیں کہ افراد کتنے بیٹھے، یہ دیکھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا رہا ہوں، میرے اندر اخلاص اور استقامت ہوئی تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں برکت بھی دے دے گا. اخلاص کے ساتھ ہم ایک اچھا پیغام آگے پہنچائیں گے تو انشاءاللہ قبول کرنے والے قبول کریں گے. میرا ثواب تو مجھے مل ہی رہا ہے، مجھے ثواب بھی ملے گا اور قبول کرنے والے قبول کریں گے. وہ غوث پاک کا زمانہ لے لیجئے کہ غوث پاک کا اجتماع شروع ہوتا ہے، چند لوگ ہیں، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں زندگی کے اندر عملی تبدیلی لانے کی تو توبہ کرنے والے توبہ کرتے ہیں، غوث پاک سے عقیدت رکھنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر اجتماع دیکھیے. الحمدللہ یہی دعوت اسلامی نے بھی کام شروع کیا اور آپ کے سامنے موجود ہے. تو محض یہ نہ دیکھیں کہ میں نے جی داد و تحسین لینی ہے اور یوں ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے، بس نہیں. اگر ہم واقعی تبدیلی کی نیت سے، اچھی نیتوں سے اچھا بیان کریں گے انشاءاللہ تو پھر اچھے نتائج بھی. جو 2 یا 3 افراد بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے وہی تبدیل ہو جائیں اور وہ اتنے بڑے مبلغ بن جائیں کہ پھر وہ ہزاروں لوگوں میں اجتماع کریں. یعنی آپ کی سوچ اور مینٹلٹی کی بات ہے. اگر آپ ایک پر بھی انفرادی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی تو تہجد گزار بن سکتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، عالم دین بن سکتا ہے. اور اتنا بڑا صدقہ جاریہ اپنے لئے کر سکتے ہیں کہ اگر وہ عالم دین بن جائے، تہجد گزار بن جائے، وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے، تو یہاں پر بھی تو ثواب کا میٹر آن ہو گیا. یہ ایک کی بات آپ نے بڑی خوبصورت کی. ایک بزرگ کا مجھے واقعہ یاد آیا، استاد صاحب نے ہمارے سنایا تھا کہ
کوئی عالم صاحب تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہیں پر جا کے اجتماع کیا، بیان کیا نا، اس میں بہت سارے لوگ تھے ماشاءاللہ، بڑا اچھا بیان ہوا۔ وہ وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے تو انہیں کوئی راستے میں ملا نا شخص، اس نے پوچھا مولانا صاحب آپ نے وہاں کیا بیان کیا؟ اب وہ عالم صاحب وہاں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر وہ جو پورا بیان تھا نا وہ اس اکیلے کو پورا سنایا۔ کسی نے کہا حضور یہ پورا بیان آپ اکیلے ان کو سنا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھو پہلے بھی میں نے ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا ہے۔ یعنی ایک کون؟ رب العالمین وحدہ لا شریک، اس کی رضا کے لیے بھی میں نے پہلے کیا تھا، چاہے سننے والے ہزاروں تھے اور چاہے اب سننے والا ایک ہے، تب بھی میں نے تو اللہ ایک کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بیان کیا ہے۔ تو جب نیتیں اچھی ہوں گی تو پھر اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی، نیتوں پر بات آ جاتی ہے نا۔ جی تو اب کیا فرماتے ہیں مزید؟ قرآن پاک کی آیت کا یوں سمجھ لیں ایک مظہر ہے، جیسے ابھی میں نے آیت بھی ذکر کی تھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیا بات، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیان کرنے والے کے اعتبار سے، اور جو سننے کے لیے حاضر ہے تو ان کے لیے تو چونکہ بیان کے اندر قرآن بیان کیا جاتا ہے، حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ قرآن سے جو نصیحت حاصل کرنا ہے وہ صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب بندہ اپنے دل کو ایسا حاضر رکھے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس میں غفلت پیدا نہ ہو۔ قرآن سے تبھی بندہ نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا تو ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ایسے ہیں کہ جب انہیں قرآن کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ اسے بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے بلکہ وہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو نصیحت ہے جو قرآن کے ذریعے سے کی جاتی ہے تو یہ اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کے پاس دل ہے اور جو کان لگا کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جو سننے کے لیے حاضر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جو محفل کا، جو مجلس کا، جو اجتماع کا ادب ہے اسے بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اجتماع میں گئے، ہم پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، ہمیں تو کوئی ایسی برکت نصیب نہیں ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو آداب محفل تھے، آداب مجلس تھے، کہ آپ نے ان کو بھی مد نظر رکھا۔ اگر آپ ان کو مد نظر رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کریم کی رحمتیں تو برستی ہیں، ہمیں بھی حصہ نصیب ہوگا۔ بہت زبردست یہاں پر اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ مبلغ نے ایسا بیان کر دیا، پتہ نہیں کیا سنا دیا، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی توجہ اس طرف تھی یا نہیں تھی۔ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے ہم سوچیں گے، اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ دونوں کو اپنے طور پر فائدہ حاصل۔ کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت زبردست باتیں ہمارے فراز بھائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم اجتماع میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے بھائی، اجتماع میں ہم جا رہے ہیں، اتنے عرصے سے جا رہے ہیں، بس جی کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یوں نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ یہ تو دیکھیں ہم جاتے ہیں تو جانے کے بعد جو آداب بیان کیے جا رہے، کان لگا کر سننا، توجہ سے سننا، کیا ہم اسی انداز سے کان لگا کر توجہ سے سن بھی رہے ہوتے ہیں، یا بس جس کو کہنا چاہیے نا برکت حاصل کرنے کے لیے اجتماع میں چلے گئے؟ یہ اعلان بھی ہو رہا تھا نا، ثواب دارین حاصل کریں، برکت حاصل کریں، تو ہم خالی برکت یعنی کہ بس ٹھیک ہے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے تو برکتیں آ رہی ہیں تو برکتیں ہم پر بھی کچھ، اب توجہ ہے نہیں، آپ وہ سننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ساتھ میں اگر بچے تو آپ اس میں مصروف ہیں یا اپنے کپڑوں سے ہی کھیل رہے ہیں، توجہ ہی نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے وہاں رحمتیں برس رہی ہیں انشاءاللہ، اس سے تو اپنا حصہ ملے گا، لیکن جب آپ نے سنا ہی نہیں کان لگا کے تو پھر دل پہ جا کر بات کیا اثر کرے گی؟ تو ہمیں اپنے انداز پر بھی غور کرنا چاہیے، نیتوں پر غور کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جو جا رہے ہیں وہاں سنیں گے، سن کے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے، ان ارادوں کے ساتھ، انٹینشنز کے ساتھ جائیں گے اور واقعی انٹینشنلی بیان بھی سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو نصیحتیں جو آج ہم نے بیان کرنی ہیں اس میں سے میں پہلی نصیحت بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور مل کر رہے گی، چاہے تو اس کو طلب کرے یا ناپسند کرے، اور اگر تیری قسمت میں مصیبت و تکلیف ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو چاہے اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر ہی رہے گی۔ اپنے تمام امور اللہ پاک کے حوالے کر دے، اگر تجھے نعمتیں عطا ہو تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو پھر صبر کر۔ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نصیحت ہے جس میں صبر و شکر کا ہمیں خاص طور پر درس دیا جا رہا ہے کہ بندے کو اگر مصیبت پہنچے تو وہ اس پر صبر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اسے مل رہی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہاں دعا کرنے سے جو ہے وہ منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہاں پر بندے کی جو سارے امور ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دینے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اس کے توکل میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہاں بس یار ہم نے صبر ہی کیا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، تو وہ سارے آپ نے شکوے شکایت پہلے کر دی، اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صبر ہی کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا،
اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، نقصان ہو گیا، کوئی آزمائش پریشانی آ گئی، تو اللہ کریم کی جانب بارگاہ میں حاضر ہو، اللہ کریم سے شکر ادا کرے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، اس سے بڑی سے تو نے بچا دیا. اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، جس طرح مشاہدات بھی ہیں کہ چھوٹی موٹی چوٹ لگ جاتی ہے اور ہم خود بھی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ پاک نے جان بچا دی. یہ دیکھیں، یہ نعمت ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے. یہ صبر کا بھی مقام ہے اور شکر کا بھی مقام ہے کہ یا اللہ اس مصیبت پہ میں صبر کرتا ہوں، لیکن تو نے اس سے بڑی مصیبت سے مجھے بچا دیا، اس پہ تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں. کیا بات ہے، زبردست. یہاں تو میں فراز بھائی اس کو اس انداز میں بھی کہوں گا کہ گویا زندگی میں سکون حاصل کرنے کا نسخہ دے دیا ہمارے غوث پاک نے. ہے قادری بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، تو یہ غوث پاک کا گویا خیرات تقسیم ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں نا فیض قادری، فیض غوث پاک چاہیے، تو غوث پاک کا یہ فیض ہے. ان کے جو فرامین ہیں یہ زندگی میں دیکھیں، جیسا کہ بیان بھی کیا گیا اس میں کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. تو جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. اگر آپ کو جو تکلیف پہنچنی تھی وہ تکلیف پہنچ کر رہے گی. اب آپ اگر اس پہ صبر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کا دل اطمینان میں رہے گا، سکون پہ رہے گا. اس کی ایک عام سی اگر میں مثال دیا کرتا ہوں بعض اوقات، کہ آپ اگر ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو آپ کا پھنسنا تھا، جو بھی اگر اس میں آپ کی سستیاں اپنی طرف سے کوشش کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آپ پھنس گئے، وہاں پر کھڑے ہو کر آپ چاہے کچھ بھی زبان سے نکالیں، کوئی بھی الفاظ کہیں، جس کو کہتے ہیں نا بعض اوقات جذبات میں آ کے جی وہ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، یوں شور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہارن پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، تو آپ کے ہارن مارنے سے، آپ کی کوئی گالیاں دینے سے، آپ کے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے وہ ٹریفک تو نہیں کھل جائے گا. یا آپ کی وہ مصیبت، اگر آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ اس پر بے صبری کریں، کچھ بھی کریں، تو کیا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ظاہر سے آپ کی اس بے صبری سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہاں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹینشن مزید بڑھ جائے، آپ کی پریشانی اور بڑھ جائے. وہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ٹریفک میں پھنس رہے ہوتے اور اس پہ بیجا جذباتیت دکھاتے تو وہ گاڑی اور جا کے پھنسا دیتے، تو وہ اور ہو سکتا ہے آپ لیٹ ہو جائیں، مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ہاں، آپ سکون حاصل کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور کم از کم آپ کے دل کو سکون آ جائے گا. آپ اس پریشانی جو آ گئی، جو ہونے والی تھی، وہ ہو گئی. بہت ساری جان مال میں ہمیں، جو مدنی چینل کے ناظرین گھروں پر بیٹھے، بہت ساری پریشانیاں ہو سکتا ہے ہوں، اور کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، تو وہ پریشانی آپ کے پریشان ہونے سے دور نہیں ہو جائے گی. اس پر جو ہے وہ بار بار سوچ کے ہو سکتا ہے بلڈ پریشر اور بڑھ جائے، آپ کو اور ایک پریشانی شاید لگ جائے. لیکن جو ہو گیا وہ ہونے والا تھا، ہو گیا. آگے دیکھیے، اللہ پاک سے دعا کیجیے، اپنی طرف سے تدبیر ضرور کرے، لیکن بے جا پریشان ہونے سے صرف بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اور پریشانیاں آ سکتی ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو سکون حاصل کریں. وہ سکون کہاں ہے جی؟ لوگ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں نا. تو یاد رکھیے، یہ دنیا کے اندر تو یہ پریشانیاں، یہ مشکلات ساتھ میں موجود ہے. ظاہر ہے پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، اس پہ صبر کریں گے، اجر ملے گا. یہ چیزیں تو دنیا میں تو لگی ہوئی ہیں. ہاں، وہ ایک جنت ہے. جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. دنیا کے اندر اگر کوئی یہ چاہے گا کہ جیسا میں چاہتا ہوں ایسے یہ ویسا ہو جائے، تو دنیا میں تو نارملی ایسا نہیں ہوتا. اوپر نیچے معاملات چلتے رہیں گے. جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ جو چاہیں گے وہ فوراً مل جائے گا. تو دنیا کے اندر صبر کریں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا. یہی سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں جا کے پھر اجر میں وہ جگہ ملے گی جہاں آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ قادری بیٹھے ہیں، قادری سن رہے ہیں، تو بے شک حضور غوث اعظم ظاہر ہے کہ قادریوں کے سردار ہیں، پیر و مرشد ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام ہی سلاسل میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری و ساری ہے، اور یہ نصیحتیں سب کے لیے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز ہوں یا بہاؤدین زکریہ شیخ بہاؤدین ہوں یا پھر وہ شیخ شہاب الدین ہوں، تو انہوں نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے فیضان حاصل کیا ہے، اور وہ فیضان جو ہے تمام سلاسل میں موجود ہے. تو یہ نصیحتیں انشاءاللہ سب کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی. اگلی نصیحت میں بیان کرتا ہوں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو، بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے. اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اور اسی سے امید رکھی جائے، اس کی اطاعت کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لا، اور اس کی ممنوعات یعنی جس کاموں سے اس نے منع کیا ہے اس سے باز رہ. تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ وزاری کر، اور جب تو صدق دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا. یعنی زندگی گزارنے کا یہ بھی ایک زبردست فارمولہ عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ خوف کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی، اور کتنی اہم بات فرمائی کہ اللہ پاک نے اگر جنت اور جہنم کو پیدا نہ بھی کیا ہوتا پھر بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کیا جائے۔ اور پھر ہمیں توبہ کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو فوراً وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ندامت کو اپنے اندر پیدا کرے، رب سے اس بات کا یعنی اقرار کرے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور اب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو ویسے بھی فوراً توبہ کرنا بھی واجب ہے۔ اب چونکہ یہ توبہ بھی نہیں کرتے تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے، یعنی توبہ فوراً نہ کرنے کا گناہ بھی سر پہ آ جاتا ہے۔ تو بتقاضۂ بشریت اگر گناہ ہو بھی جائے تو بندے کو چاہیے کہ فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور جو جس کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا بندہ اس سے بچتا رہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کے اندر مزید نرمی پیدا ہوگی، نیکی کی طرف دل لگے گا، برائی سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ اور صدق کے دل سے حاضر ہونا ہے، یعنی کہ توجہ ادھر ادھر بیٹھی ہو، چلو رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو سیکنڈ پریورٹی پہ نہیں رکھنا ہے، یعنی آپ کی فرسٹ پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب سے مانگنا ہے اور صدق کے دل سے مانگنا ہے، اس امید پر مانگنا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگوں گا، رب کریم مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جب بندہ اس امید سے مانگتا ہے اللہ کریم اسے عطا بھی فرماتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست جو ہے یہ پورا گلدستہ ہے نصیحت، بے شک زبردست گلدستہ ہے، اور اتنی میں تو ذہن میں الفاظ جو آ رہے تھے تو وہ یہ آ رہے تھے، کیا بات ہے میرے پیروں کے پیر کی ہے، اور کیا بات ہے ہمارے پیر شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بھی، کہ جنہوں نے غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں دیا۔ اور یہی تو مقصد ہوتا تھا پیر بنانے کا، ہے پیر بناتے کیوں تھے کہ تاکہ وہ جو فرمائیں اور جو وہ کریں ان کے دیکھ کر ہم بھی ترغیب ملے، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے چلے جائیں، ہمارے بھی عمل میں بہتری آئے، ان کے ملفوظات ان کی باتوں سے بھی ہم اللہ پاک کی اچھے انداز سے عبادت کرنے والے بن جائے۔ اور جو آپ ملفوظات سنا رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک، کہ کس انداز سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، کس طرح اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ وہ جو شروع میں بات کی کہ اگر اللہ پاک جنت و دوزخ کو نہ بھی بناتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے ڈرا جائے، اسی طریقے سے اس کی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یہ بھی پھر ایک اپنی ایک پوری دنیا ہے کہ کوئی عبادت کرتے اس لیے کہ جہنم کے خوف سے، کوئی جنت کی طلب میں، اور کوئی عبادت کرتا ہے محض اللہ کی محبت میں، وہ بھی پھر اپنی جگہ ایک بات ہے۔ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہوا کرتا تھا وہ نارملی عوام کے لیے ہوا کرتا تھا، یعنی آپ کی بارگاہ میں علماء بھی حاضر تو ہوتے تھے لیکن نارملی آپ جو بیان کرتے تھے نا اس میں یہی ہوتا تھا، خوف خدا، توبہ کی طرف، نیکی کی راہ کی طرف بلانا۔ اسی وجہ سے تو بیان کیا گیا کہ کتنے لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے، فاسق و فاجر جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھتے تھے، ڈاکو آتے تھے تو وہ توبہ کر کے اٹھتے تھے۔ تو نارملی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان اسی طرح کا ہوا کرتا تھا، لیکن جب پھر آپ عالمانہ بیان کرنے پر آتے تھے تو پھر علماء بھی جو نا وہ سر جھکا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے ایسے نکات تو آج تک ہم نے بھی نہیں پڑھے۔ اور وہ واقعہ بھی ہے نا جو نحو کے حوالے سے آئے تھے کہ میں ویسے نارملی وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں جاتے نہیں تھے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ عوام کے لیے بیان ہو رہا ہے تو میں حاضر نہیں ہوتا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ چلو میں آج دیکھ ہی لیتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو وہ جب حاضر ہوئے تو حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سوچا کہ شاید میں نہ آتا تو بہتر تھا، وہی نارملی جو بیان ہوا ہے۔ ابھی آپ نے یہ سوچا ہی تھا، حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ابھی وہ آپ نے سوچا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اب ان کے دل کا حال بتا دیا کہ یہ تم سوچ رہے ہو اس پر میں باخبر ہوں، اور فرمایا کہ تم بیٹھو تو صحیح، ہم تمہیں بہت بڑے علامہ بنا دیں گے، ہم تمہیں بہت بڑے امام بنا دیں گے۔ تو جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے جو ہے وہ توبہ کی کہ یہ تو میں نے دل میں غلط خیال میں لے آیا ہوں، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس طرح کی بات سوچنا۔ تو آپ پھر مستقل آنے لگے، اور جب آپ مستقل آنے لگے تو پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ مختلف علوم اور فنون کے اندر ماہر ہو گئے۔ تو یہ ابھی جو ہم نصیحتیں بیان کر رہے ہیں یہ وہ نصیحتیں ہیں جو نارملی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کا حصہ تھیں، اس طرح کی آپ نصیحتیں لوگوں کو کیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ بھی ہے نا، آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں مختلف موقع بہ موقع مختلف مواقع پر اور مستقل جو ہے وہ میں درس دیتا بھی گیا اور درس لیتا بھی گیا۔ درس ادرسو کا دونوں معنی جو ہے وہ استعمال اس میں ہو سکتے ہیں کہ درس دینا بھی ہے اور درس لینا بھی ہے۔ تو میں درس دیتا بھی گیا، لیتا بھی گیا، یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائدہ۔ کیا بات ہے یہ فراز بھائی، بہت یہ مطلب ایک پورا اپنا موضوع بن جائے گا کہ ہم غوث پاک کی نصیحتوں پر بات کر رہے ہیں، اور آپ خود فرما رہے ہیں جن کی قطبیت کا جھنڈا گاڑا گیا، دنیا بھر میں آپ کے قطبیت کے آج بھی قصیدے پڑھے جاتے، مقام قطبیت کبریٰ پر آپ فائز ہیں، غوث اعظم ہیں، اور وہ خود فرمائے کہ یہ میں غوث اعظم کیوں بن گیا، درست العلم
حتی صرت قطباً، میں یہ مقام غوثیت پر، مقام قطبیت کبریٰ پر فائز کیسے ہوا؟ اس لیے کہ میں نے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، درست العلم، میں علم حاصل کرتا رہا، علم پہنچاتا رہا، اس علم نے مجھے مقام قطبیت کبریٰ پر فائز کر دیا۔ تو غوث پاک کے ماننے والے وہ جناب اپنا علم سے رشتہ توڑ لیں اور وہ کہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بھی آ رہا ہو کہ یار یہ تو ہمیں تو کوئی کرامتیں ہی سنائے، بس بعض اوقات یہی ذہن ہوتا ہے، ارے وہ کرامتیں دکھانے والے پیر صاحب کیا بتا رہے ہیں کہ میں اس مقام پر جو فائز ہوا ہوں یہ علم کی برکت ہے، تو سوچے علم کا کیا مقام ہوگا۔ عمل کے حوالے سے اگلی نصیحت یہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خود عمل کیے بغیر دوسروں کو نصیحت کرنا کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو اور اس میں ضروریات کھانا داری بھی نہ ہو، اور ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ نہ کیا جائے، اور یہ ایسے دعوے کی طرح جس کا کوئی گواہی نہیں ہے۔ جہاں آپ علم پہنچا رہے ہیں تو وہاں پر عمل کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہر مبلغ کے لیے بہت اہم بات ہے کہ جہاں ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور نارملی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا یہ فراز بھائی دوبارہ یہ بتائیے گا ذرا، جو غوث پاک نے مثال دی ہے وہ مثالیں کہ جو بغیر عمل کے آگے بیان کر رہے ہیں، ان کے لیے مثالیں غوث پاک نے کیا دی؟ آپ فرماتے ہیں کہ خود عمل نہ کر کے دوسروں کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بغیر دروازے کا گھر ہو۔ بغیر دروازے کا گھر، ظاہر ہے گھر بنایا اور اس میں دروازہ نہیں ہے تو پھر کیا؟ گھر تو اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے کو جو ہے جانور ہوتے ہیں، ہوائیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے حفاظت ہو، تو گھر بنا کے اس میں دروازہ نہ لگایا تو اس کا مقصد گویا ختم ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں اس گھر کے اندر ضروریات کھانا داری بھی نہ ہو، نارملی جو روٹین کے جو چیزیں ہوتی ہیں، استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس گھر کے اندر موجود گھر کا نہیں ہے۔ مقصد ختم ہو گیا۔ اور ایسا خزانہ ہے، خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا ایسا خزانہ ہے جس میں سے کچھ خرچ ہی نہ کیا جائے، فائدہ نہیں اس خزانے کا بھی، بس وہ جمع ہی ہوگا، اس میں سے ضرورت کے وقت بھی بندہ خرچ نہ کرے، مروت اور اخلاقاً جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، تو ایسے خزانے کا پھر کیا فائدہ؟ اس کی مثال ہے جو بغیر عمل کے صرف نصیحتیں کر رہا ہے۔ بالکل، اور فرمایا یہ ایسے دعوے کی طرح ہے جس کا کوئی گواہی نہیں۔ اللہ، جب بندہ دعویٰ کرتا ہے تو دونوں سائڈیں ہوتی ہیں، یا تو وہ ایک بندے کے اوپر گواہی دینا ہوتا ہے اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گواہ پیش کرنا ہو، قسم کھانا ہوتا ہے، اور دوسرے کے اوپر گواہ لانا ہوتا ہے۔ تو اب دعویٰ تو کر دیا اور گواہی نہیں ہے تو پھر دعوے کے حوالے سے پھر اس کو سوچنا پڑے گا، دعویٰ میں نے کر دیا اور میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ میں دعویٰ کروں جی ان کے پاس میرے 1 کروڑ روپے ہیں اور میرے پاس کوئی گواہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہیں بھی وہ دعویٰ نہیں مانا جائے گا۔ تو بغیر عمل کے اگر نصیحتیں کرے تو گویا اس کا کوئی فائدہ پھر اثر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی خوبصورت بات۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے نادان انسان ذرا غور کر، جب اس بڑی اہم نصیحت ہے اور بڑی سمجھنے والی نصیحت ہے، ساری نصیحتوں بھی جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اگر وہ دل کے کانوں سے سنے تو یہ زندگی کو بدلنے والی نصیحتیں ہیں، اور بندہ جو ہے وہ عمل کی طرف آگے بڑھے اگر ان نصیحتوں کو صحیح انداز میں سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اے نادان انسان ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت اور محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ یعنی دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تب جا کے کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے افراد جو پیسے جمع کر کے کوئی نعمت حاصل کرنے کا سوچتے ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ اس میں کتنی مشقت ہے، یا کوئی محنت کرنے والا کام کرتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ اس کام کے اندر کتنی محنت ہے، جب میں محنت کروں گا پھر مجھے اس کا رزلٹ حاصل ہوگا۔ تو دنیا کی چھوٹی بھی اگر آپ نعمت دیکھیں، کچھ نہ کچھ تو اسٹرگل اس میں ہی ہوتا ہے، یعنی ہم سلسلہ کرنے آئے اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اسٹرگل کرنی پڑی، کہیں جانا پڑتا ہے وہاں بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کا حصول محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ چیز کہ جو اللہ کریم کے پاس ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اس کا حصول ہم کہیں کہ بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہو جائے، بغیر نماز پڑھے میں جنت میں چلا جاؤں، بغیر زکوٰۃ دیے میں جو مجھ پر فرض ہے وہ میں بغیر زکوٰۃ دیے میں جنت میں چلا جاؤں، حج فرض ہے اور میں حج ادا نہ کروں میں جنت میں چلا جاؤں، میں مشقت نہ اٹھاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں، وہ تو بے شک اللہ کریم کی رحمت ہے، وہ جسے چاہے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، لیکن اسی نے فرمایا کہ عمل بھی کرنا ہے۔ کتنے مقامات پر فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور کئی مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو مشقت بھی فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے، یعنی جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا تو دل اور ان کی توجہ نماز میں لگی رہتی ہے اور باقی دل اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو کئی مقامات پر اس مشقت کو اٹھانے کا بھی حکم دیا گیا کہ بندہ مشقت کو اٹھائے۔
تو اب آخرت کی اگر نعمتیں چاہیے، اس جنت کی نعمتوں کا حصول کرنا ہے تو محنت اور مشقت دنیا میں ہی کرنی پڑے گی، اور وہ محنت مشقت کرنے کا مقام یہ دنیا ہی ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہر ہے مشقت کا محل پھر باقی نہیں رہے گا، تو آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا حصول اس دنیا میں محنت اور مشقت کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اور محنت اور مشقت ظاہر ہے کہ وہ عبادات کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اللہ، بہت ہی خوبصورت نصیحتیں ہمارے غوث پاک کی جو فراز بھائی ہمارے لیے لے کر آئے، اور اس پر اگر ہم توجہ کریں تو جو بات ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یوں کہہ لیجئے ہم سب کے گویا دلوں کے جو ہے نا چور پکڑ لیے گئے کہ دنیا کی یہ فانی دنیا ہے، ختم ہو جانے والی دنیا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی اگر ہمیں کوئی کامیابی چاہیے ہوتی ہے تو ہمیں یہ سب کو پتہ ہے کہ جی محنت کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب۔ یہ ہم بچپن سے یہ محاورہ سنتے ہوئے آ رہے ہوتے، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، تو محنت کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے تو اسی صورت میں ہم ایک اچھی کوئی جاب حاصل کر سکتے ہیں، مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دنیا کی اگر ہمیں نعمت حاصل کرنی ہے تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ بغیر محنت کے نہیں ملتی، یعنی کہ یوں کہہ لیجیے اگر میرے سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے نا، اور اس کھانے کو بھی اگر میں نے اپنے پیٹ تک پہنچانا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ لقمہ توڑنا پڑے گا، اس کے بعد میں منہ میں رکھوں گا، اور اگر کسی نے منہ میں بھی رکھ دیا تو مجھے چبانے کی محنت خود ہی کرنی پڑے گی، اس کے بعد یہ میرے پیٹ کے اندر جائے گا، میری بھوک مٹے گی۔ تو دنیا کی ہمیں کوئی نعمت حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ خوب پتہ ہے کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو اس کے بغیر ہمیں یہاں پر کامیابی نہیں مل سکتی، کوئی اچھا مقام نہیں حاصل کر سکتے، اچھا گھر نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہم سب کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے تو ہمیں یہ خوب پتہ ہے کہ بغیر محنت کے ہمیں کوئی مقام مرتبہ حاصل نہیں ہونے والا، لیکن مدنی چینل کے ناظرین جب اسی مسلمان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آخرت، جنت، اس جنت کی نعمتوں حاصل کرنے کے لیے کیا، تو وہاں کیا آتا ہے؟ ہاں جی دیکھا جائے گا، صحیح ہے، ہونا چاہیے، پر دنیا بھی تو ضروری ہے۔ بے شک دنیا ضروری ہے، لیکن دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا تھوڑی جائے گا۔ جو دیکھنا ہے وہ آج دیکھنا ہے۔ آج یہ دنیا ہے عمل کے لیے، ہمیں یہ دنیا دی گئی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر دنیا کو بھی نبھانا، اور اس دنیا میں ہی وہ محنت کرنی ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں جس طرح سے دنیا کی ہم نے نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کی اور تبھی ہمیں ملی۔ ظاہر دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، وہی رحمان رحیم ذات ہے جو ہمیں دنیا بھی دے رہی ہے اور آخرت بھی نعمتیں اسی نے دینی ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے لیے تو ہمیں پتہ ہے کہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، حالانکہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں یار وہ بڑا بخشنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو وہ رحمان رحیم تو دنیا میں بھی ہے، وہ رحمان ہی رحمت فرماتا ہے، دنیا کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ فارمولہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی ہم کچھ بھی نہ کریں وہ دینے پر قادر ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ نارملی دنیا دارالعمل ہے، اس میں جب محنت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہی ہمیں کوئی چیز ملتی ہے۔ تو آخرت کی جب بات آتی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اور محنت کیا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو وہاں ہم بس اتنا بول کے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ بے شک رحمان ہے، رحیم ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے جس بات پر پکڑ فرمائے، لیکن عمل ایسے ہی تو نہیں ہے۔ پھر قرآن و حدیث میں کیوں عمل کی بات کی گئی ہے؟ یقیناً ہمیں عمل کے حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا اور دیگر احکامات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے بھی اگر صرف کوشش اسی کرنی چاہیے۔ نصیحت پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو بے شک اگرچہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی کرامات کیا مذکور ہیں، بات لیکن ہے، آپ نے کبھی پیدا ہی سیرت ولی پڑھی؟ ہوئے ہیں، پیدا ہی ولی ہوئے، لیکن اللہ، کبھی آپ سیرت پر اس پہلو پر بھی غور کریں کہ مشقتیں کتنی اٹھائی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جیسے کرامتیں مل گئیں اور اتنے بڑے ولی ہو گئے۔ آپ اگر سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے کتنے دن آپ فاقوں سے گزارا کرتے تھے، پورا سال ایک روایت کے مطابق آپ نے بغیر کھائے پہ گزار دیا، ایک سال پانی پہ گزارا کیا، ایک سال صرف جو گری پڑی چیزیں ہوتی تھیں ان کو آپ نواز دیا کرتے تھے۔ تو یہ یعنی آپ نے مشقتیں اٹھائی ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے بھی آپ نے سفر کیا ہے، تو یہ مشقتیں کی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ کبھی آپ کھیلنے کے لیے جاتے تو آپ کو غیب سے آواز آتی کہ آپ کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مختلف چیزیں آپ کو جو ہے وہ اس طور پر آپ کی طرف توجہ اس طرف دلائی گئی۔ تو اگر زندگی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھی جائے تو آپ نے کئی مشقتیں اٹھائیں، کتنے نوافل آپ پڑھا کرتے تھے، کتنے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ آپ کا یہ بھی ملتا ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ روزانہ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے،
تو ایک مرتبہ نفس نے یہ کہا کہ اے غوث اعظم، اے عبد القادر، 15 سال سے تم روزانہ ختم قرآن کر رہے ہو، آج تو تھوڑا سا آرام کر لو۔ تو اگر ہمارے جیسا اگر ایسا ہو کہ جس نے کبھی 2 نفل پڑھ لیے اور پھر جس طرح نفس کہے تو ہم کہتے ہیں ہاں یار آج تو آرام کرنا چاہیے، کل تو میں نے 2 نفل پڑھ لیے تھے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس میں سیڑھی پر تھا اور جس زینے پر مجھے نفس نے یہ کہا کہ آج تو آرام کر لو، میں نے اسی زینے پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کر دیا۔ یہ آپ نے مشقت اٹھائی ہے، تب جا کے آپ کو مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو ایسے جو ہے وہ مقام و مرتبے نہیں ملا کرتے۔ کیا بات ہے، جو مشقتوں کی بات، وہ علم دین آپ نے جو فرمایا کہ میں درست العلم حتی صرت قطباً، اس کے جو واقعات ملتے ہیں، جامعہ نظامیہ میں آپ داخلہ لیتے ہیں، عالم دین باقاعدہ بنتے ہیں۔ دیکھ لیجیے یہ مدرسے وہ ہیں جو عالم دین بنایا کرتے ہیں، اور یہ مدرسے وہ ہیں جن سے تعلق اللہ کے ولی جوڑتے ہیں، اور اس میں پھر وہ واقعہ ملتا ہے، قید سالی ہے، آپ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں گری پڑی چیزیں بھی لوگ کھا رہے، تو آپ وہ اشار کر دیتے ہیں کہ لوگ کھا لیں، اور پھر ایک جگہ جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں دیکھتے ایک شخص جو ہے وہ روٹیاں گرم گرم گوشت لے کر آیا ہے، فرماتے ہیں ایسی بھوک کی کیفیت تھی کہ وہ لقمہ اٹھا کے منہ کھولتا تھا نا تو میرا وہاں بیٹھے بیٹھے منہ کھل جاتا تھا۔ آپ سوچیے ایسی کیسی وہ کیفیت ہوگی۔ پھر بھی فرماتے ہیں سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں۔ پھر جب اس نے بڑا اصرار کیا تو آپ اس کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر وہ پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے ہی وہ پیسے بھیجے تھے جس سے وہ شخص آپ کو تلاش کرتا رہا تھا، ہم نہ ملے تھے، تو بہرحال پھر وہ یہ گوشت روٹی کھا رہا تھا۔ تو کیسی آپ نے مشقتیں جھیلی، کیسا عمل کیا، اور بات وہیں آئی تھی کہ آپ تو پیدا ہی اللہ کے ولی ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ کیسے علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس راہ میں آپ مشکلات پر بھی صبر کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ، اور ابھی آپ نے تو وہ بھی مثال دی کہ جناب تو 2 رکعت اگر نماز ہی پڑھ لیں، ذرا جو کوئی بڑی رات آئی اس میں تھوڑی بہت اگر ہم نے عبادتیں کر لیں، یا تھوڑے دن کوئی نیک اعمال پر اگر استقامت مل گئی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا شاید ہوا میں پاؤں رکھ کے دیکھتے، تھوڑا تھوڑا میں اڑنا تو نہیں شروع ہو گیا۔ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کی کرامتیں ہوتی ہیں، تو ہم گویا تھوڑے دن اگر ہم نے عبادت کر لی تو اب بھائی یہ ایک پوری راہ ہے، یہ پوری زندگی پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے اعمال، نیک اعمال کے بھی کہتے ہیں نا نیکی کے نون کے نقطے تک آتے نہیں ہیں، اور جو ہے وہ سمجھنا شروع ہو جاتے شاید پتہ نہیں کیا مقام مرتبہ مل گیا۔ آئیے دیکھیے غوث پاک کیا کیا ہمارے لیے فرما رہے ہیں۔ مزید حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ عنقریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو توبہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ، اور دنیا سے رخصت ہونے والی کسی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھا کر یاد رکھ۔ اب یہ اتنی اہم نصیحت ہے، جب میں نے پڑھا نا تو ابھی جو آنے والی نصیحت ہے یہ ہم سب کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ موت کی یاد دلانے والی یہ نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرانے را رکھی۔ اللہ اکبر، اتنی جو ہے وہ موت کی طرف توجہ دلانے والی بات ہے۔ ظاہر ہے وصیت بندہ نارملی اسی ٹائم پہ کرتا ہے جب آثار موت آ جاتے ہیں، یا وہ بندہ قریب المرگ ہوتا ہے یا بڑی عمر کا ہو جاتا ہے۔ ویسے وصیت تو کر کے رکھنی چاہیے، لیکن نارملی ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم وصیت بعد میں کریں گے۔ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرانے پر نہ رکھی ہو۔ اور فرماتے ہیں اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا، اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کہ جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں تو اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ یہ آپ کی اہم ترین جو ہے وہ ایک نصیحت تھی، اور اب یہ ساری نصیحتیں ہم نے سن لی، اب ہمیں اصلاح بھی کرنی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی حضور غوث پاک ہمیں ایک سمجھا رہے ہیں کہ اب جب اصلاح کرنے کا ذہن بن رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ نفس تو برائی کا ہی مشورہ دیتا ہے، صحیح، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی نیچر ہے۔ ایک مدت کے بعد یہ اصلاح پذیر ہوگا، یہ نہیں کہ آج سنا اور آج ہی ہمارا نفس مطمئنہ راضیہ مردیہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا تم پر لازم ہے کہ ہر وقت نفس سے مجاہدہ کرتے رہو، یعنی اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہو، اور اپنے نفس سے ہمیشہ کہتے رہو کہ تیری نیک کمائی تجھے فائدہ دے گی اور تیری بری کمائی تیرے لیے وبال ثابت ہوگی۔ کوئی دوسرا تیرے ساتھ نہ تو عمل کرے گا اور نہ ہی اپنے اعمال میں سے کچھ دے گا۔ نیک اعمال کرتے رہنا اور نفس سے مجاہدہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے روکے، اور تیرا دشمن وہی ہے جو تجھے گمراہ کرے۔ جب تک نفس نجاستوں اور بری خواہشات سے پاک نہ ہوگا، اسے اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات اور امیدوں کو ختم کر دے،
جبھی تیرا نفس تیرا مطیع ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پر ہمیں سمجھا بھی دیا گیا کہ جو میں نے موتیوں کی مالا ہے غوث پاک کے فرامین. اب اس پر اگر ایک ایک بات پہ تبصرہ اور اس کو جو ہے گہرائی میں جایا جائے تو وہی ہے کہ یہ تو ایک گویا موتیوں کی مالا ہے جو بکھرتی چلی جا رہی ہے. اس میں سے ہم مختلف باتیں اپنے لیے چنتے چلے جائیں. یہی ہو سکتا ہے فراز بھائی بھی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاتے چلے جا رہے ہیں. اس میں ایک بات جو پچھلے فرمان میں بھی آئی تھی وہ مجھے بڑی اس طرح کی لگی اپنے لیے بھی, اور میں نے کہا آگے بھی شیئر کرتا ہوں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے. کہ بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ میل ملاپ میں بھی آپ نے فرمایا کہ ایسے جیسے رخصت ہونے والا شخص, مطلب جو دنیا سے جانے والا ہے, گویا اپنی آخری نماز سمجھ کر آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو. یہ بات آپ تک بھی شاید آتی ہو, لوگوں کو شکوہ بھی ہوتا ہے, سب کے ساتھ تقریباً اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز میں دل نہیں لگتا, یا خشوع و خضوع نہیں ملتا, یا جو ایک روحانیت نہیں ملتی. تو اگر یہ چیز ہم آج سے نیت کر لیں, آج کے اس پروگرام کی برکت سے مدنی چینل کے ناظرین, کہ ہم نے غوث پاک کی نصیحتوں میں سے کیا نصیحت حاصل کی, تو اس میں اگر یہ لے لیں کہ جو غوث پاک نے فرمایا اس طرح سے نماز پڑھو گویا دنیا سے جانے والا شخص جیسا ہوتا ہے وہ نماز پڑھے گا. تو اگر یہ تصور کرے کہ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری آخری نماز ہے, اس کے بعد زندگی کا پتہ نہیں, تو خود بخود ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نماز کے اندر ایک الگ ہی توجہ. وہ الگ بات ہے کہ یہ کتنے دیر یہ ذہن میں رہتی ہے بات, کتنی نمازوں تک, چلے کوئی تو ایک سجدہ ہماری زندگی میں ایسا ہمیں مل جائے کہ جس کے اندر ہماری توجہ رب کی طرف ہو. اور اگر یہ نیت کر کے کھڑے ہوں گے کہ ہماری زندگی کی آخری کی نماز ہے, تو انشاءاللہ خود آپ فیل کریں گے کہ آپ توجہ ادھر ادھر اتنی نہیں جا رہی. تو اگر ایک سجدہ ایک نماز بھی ہمیں ایسی مل گئی تو کیا بات ہے. تو وقتاً فوقتاً اس بات کو اگر ہم ذہن میں لاتے رہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل, یہ ذہن میں لائی بھی جائے اور نیک صحبت بھی اختیار کی جائے. یعنی نیک صحبت جو ہے وہ اس طرح کی چینجنگ بندے کے اندر لے کے آتی ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں, یہاں پر اسی طرح کا ماحول ہوتا ہے, خوف خدا تو توبہ, خوف خدا سے رونا, عشق مصطفیٰ میں رونا. ظاہر ہے جب بندہ اپنی صحبت بدلتا ہے نا تو وہ صحبت جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے. تو صحبت بدلیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو دل بھی نرم ہوتا رہے گا اور اللہ پاک کی طرف توجہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. نماز, نوافل اور دیگر عبادات کی طرف بھی انشاءاللہ ہمارا ذہن کیا بات ہے. اور یہی بات میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ اتنے فرامین ہیں, اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے, یا یہی فرامین جو ہم نے خاص غوث پاک کے حوالے سے سنے, یہی چیزیں مختلف انداز سے ہمیں, آپ دیکھتے رہتے ہوں گے دعوت اسلامی کا یہ ماحول, مدنی چینل یہی پیغام پہنچاتا ہے اجتماعات میں, مختلف انداز سے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں یہی بات, یہی پیغام ہمیں بار بار دیا جا رہا ہوتا ہے کس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو غوث پاک کا سچا گویا مرید بننا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں غوث پاک کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا دے گا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر اسی وقت یہی پروگرام لے کر دوبارہ بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.